پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. برطانیہ کے اندر بڑی تیزی سے امیگریشن قوانین جہاں تبدیل ہو رہے ہیں وہیں جو ہے بہت زیادہ موضوع بحث ہے امیگریشن, اور اس میں 80,000 لوگ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈپورٹ کیے گئے, ملک بدر کیے گئے, ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اس ملک میں انلیگل رہ رہے تھے. اور جو اسمال ووٹس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے پارٹیز کے درمیان, گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے. میرے ساتھ موجود ہے ماہر قانون بلال بابر صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بلال بابر صاحب السلام علیکم. اچھا بلال بابر صاحب, ہم بات کرے ہیں برطانیہ میں امیگریشن کی پالیسیز کو لے کر اور قوانین کو لے کر, لیکن اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ میں ابھی جو نیا فگر ہوم آفس نے دیا ہے وہ 80,000 کے قریب. پہلے ایک فگر آیا تھا کہ 25,000 بزنسز پر چھاپے مارے گئے, 17,000 لوگ گرفتار ہوئے, 2,500 واپس گئے. اب نیا ایک فگر سامنے آیا ہے کہ 80,000 جو ہیں 80,000 لوگ ملک بدر کیے گئے ہیں, جس میں 20,000 جن کے پاس اس ملک میں کوئی حق نہیں تھا, اور اس کے بعد 12,500 وہ لوگ ہیں جو کرمنلز تھے. پھر اس کے بعد 24,500 وہ لوگ ہیں جو سائلم جن کے ریجیکٹ ہوئے تھے. تو اس طرح لگ بھگ جو ہے وہ 6,105 یا سے زائد وہ لوگ تھے جو کہ بورڈز پہ آئے تھے. اچھا, نمبرز کے حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ کنفیوژن ہے. آج آپ کے علم میں ہوگا, جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں, یہ کہ برطانوی نشریاتی ادارے بھی آج اس پر بول اٹھے ہیں کہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں اسمال بورڈز کے, اس پر جو متعلقہ ادارے ہوم آفس اور ہوم سیکرٹری اور دیگر جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بڑا جو ہے نا اس حوالے سے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا کہ جو اپوزیشن کی جانب سے, ریفارم کی جانب سے, ریسٹور اور فار رائٹ کی جانب سے جو نمبر دیے جاتے ہیں. اچھا, نمبرز کا جو ہے ابھی اندازہ نہیں ہے. اب نمبرز پہ جب آئیں گے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی نے بھی کافی باز پرس کی تھی اس بات پر کہ اس ملک میں انلیگل ہیں کتنے, چونکہ آپ کہتے ہیں کہ 50,000 جو ہے لوگ غیر قانونی تارکین وطن لاپتہ ہیں, 45,000 لوگوں کو آپ نے ملک بدر کرنا ہے, 80,000 لوگوں کو آپ کر چکے ہیں. پھر یہ آپ نے کہا کہ 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس ملک میں اسمال بورڈز کے ذریعے آئے ہیں. اور آج آپ دیکھیں برطانوی نشریاتی اداروں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نمبرز جو دیے گئے ہیں ان میں وہ ابہام ہے, وہ نمبر درست نہیں ہے. اب نمبر جو دیے گئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہائیسٹ جو برطانیہ کی ہسٹری میں سب سے کم لوگ جو ہیں وہ اس 2026 میں آئے ہیں, لیکن ایک ماہ کے اندر جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کو جو تحفہ ملا ہے وہ تقریباً 2,500 سے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک ماہ کے اندر اسمال بورڈز پہ آئے ہیں. تو نمبروں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور ماہر قانون کی صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اوپینین کیا آپ کی؟ اچھا, یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لے جاؤں جو آپ نے ابھی مینشن کیا اور ہم نے اس پہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. جو ہاؤس آف لارڈز کی جو امیگریشن اور ہوم آفس کی کمیٹی ہے, اس کمیٹی نے باقاعدہ طور پر ہوم آفس کو اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہوم آفس باقاعدہ طور پر ریگولرلی جو ہے وہ اپنے نمبر جو ہے نا وہ جلد از جلد وہ شائع کرے. اگر وہ مہینے میں 2 بار نہیں کر سکتے تو کم از کم منتھلی ایک رپورٹ دے, تاکہ اس بات کا پتہ صحیح طریقے سے لگایا جا سکے جو آپ نے اتنے سارے نمبرز دیے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا. اور اسی مختلف اعداد و شمار کی وجہ سے حکومت کو شرمندگی کا بھی سامنا پڑا, کیونکہ ایک طرف ہوم آفس کے اگر آپ سوشل میڈیا کمپینز دیکھیں اور ہوم سیکرٹری کی اگر آپ دیکھیں جو اپنی وہ سٹیٹمنٹس اور ریلز بناتی ہے جس میں وہ باقاعدہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنے ہم نے ہوم آفس کے ریٹس کیے, امیگریشن کے اتنے ہم نے ڈیٹین کیے اور اتنے ہم نے ڈپورٹ کیے, لیکن جب سرکاری اعداد و شمار آتے ہیں تو وہ اس سے مختلف ہوتی ہیں. تو کافی ایک ابہام کا جو ہے ایک صورتحال ہے جو آپ نے صحیح نوٹ کیا. جی. اب اس میں جو اہم چیز ہے, پوائنٹ جو نوٹ کرنے والے ہیں, جو ملک بدر ہوتے ہیں لوگ, اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بالکل اپلیکیشنز نہیں تھی, وہ بالکل ایلیگل تھے, وہ سسٹم میں کبھی ریڈار پہ آئے ہی نہیں, لیکن جب وہ پکڑے گئے تو ہوم آفس نے ایک فاسٹ روٹ کے ذریعے ان کو ریموو کیا. پھر اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اسائلم کے کیسز تھے وہ ریفیوز ہو گئے, ان کے اپیل رائٹس بھی ختم ہو گئے, اور پھر وہ سسٹم میں سے نکلے اور پھر وہ جو ہے نا ہوم آفس کے ہتھے چڑھے اور ان کو ریموو کیا گیا. پھر اس میں بڑی ایک خاصی تعداد جو ہے نا فورن کرمنلز کی ہے, جو سزا یافتہ مجرمان ہوتے ہیں,
ان کو بھی ریموو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی اپیل کے حقوق ہوتا ہے، پھر اپیل کے بعد ایک اور پھر اس طرح وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزر کے پھر وہ جو ہے نا ملک بدر کیے جا سکتے ہیں. تو خالی نمبرز کو جمع کر کے اس کو پریزنٹ کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو پروف کرنا اور اس نمبر کو ایکچولی اچیو کرنا اور اس سسٹم کو کارآمد بنانا، یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا ایک سسٹم اور ریسورسز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہوم آفس کو جو ہاؤس آف لارڈز نے جو ریکمنڈیشن دی ہے، کیا وہ اس معیار پہ، کیا وہ اس مقدار پہ وہ پورا اتریں گی. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے جیسے مینشن بھی کیا کہ جو کرٹیسزم ہوئی ہے یہ اداروں کی کہ بھئی آپ کے نمبرز جو ہے نا ایکچوئل ریکارڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اب ایسے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جب نمبرز ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک میں آ کون رہا ہے اور جا کتنے بندے رہے ہیں، تو آپ وہ بیلنس نہیں برقرار رکھ سکتے. دوسرا آپ نے جو مینشن کیا کہ پرائم منسٹر کو پہلے ہی مہینے میں جو اس کو 2-2,500 جو اللیگل لوگ کراسنگ ہوئی، جس میں آپ نے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ہم نے دیکھا وہ جو 3 نوجوان لڑکوں کی موت بھی ہوئی ہو اسمال بالکل. بورڈ، جی جی، وہ بھی بندے ایک بھی بہت پکڑے بڑا گئے، ٹین ایجر بھی. جی 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 وہ بڑا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور ابھی کل رات کو بلکہ گزشتہ رات آپ نے دیکھا کہ 185 جو ہے نا مائیگرنٹس وہ اسمال بوٹ میں لوڈڈ تھے اور وہ چینل آئلینڈ کے تھرو آنے کی کوشش کرتے، جس کو فرینچ حکام نے روکا اور ایک بڑا ایک سانحہ جو ہے نا ہونے سے بچا. لیکن اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں، چونکہ بریگزٹ ہوا، ہماری وہ پوزیشن EU میں نہیں ہے، تو UK کی حکومت نے فرینچ حکومت کو یہ بھی ایک گلہ کیا ہے کہ فرینچ حکام باوجود اس کے کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک ذمہ داری بندی ہے، تو فرینچ حکام مؤثر طریقے سے جو امیگرنٹ ہے اس کو نہیں روکتی اور ان کو جانے دے. تو یہ گلہ شکوہ ہم نے واقعہ دیکھا کہ فرینچ حکام نے اس کشتی کو روکنے کی کامیاب کوشش کی. شاید یہ بھی اس کا ایک جو ہے نا نتیجہ ہے. تو شاید کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون. اچھا بلال بابر صاحب، وہ تو سلسلہ فرینچ بڑھے. حکام کے ساتھ جو ہے معاہدے بھی ہیں ملین اینڈ ملین پاؤنڈ کے، 662 ملین کا معاہدہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں ناردرن بارڈر پر فرینچ حکام نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، بوٹس کو انہوں نے اٹیک کیا. جیسا کہ آج سارے اخبارات ٹی وی بھرے پڑے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ پولیس کا آمنا سامنا اور انہوں نے حملہ کر دیا بارڈر سیکورٹی فورس پر. تو اس طرح کے واقعات اب شروع ہو گئے ہیں. اور اس کو جو یہاں کی برطانیہ کی اپوزیشن جماعت ہے، لبرل ڈیموکریٹس کے لیڈر، انہوں نے کہا ہے جی کہ شاید بریگزٹ کی وجہ سے تو لوگ اب بریگزٹ ہو گیا تو جب ملکوں کے تعلقات بحال ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں روکنے میں آسانی ہوگی. لیکن سر اب میں آخر میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور پرائم منسٹر بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نمبرز 82% انہوں نے الیکشن میں بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نمبرز بہت گر گئے ہیں مائیگرنٹس کی UK میں، بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمال بوٹس کا جو نمبرز ہے اگر پاس میں دیکھیں تو بہت زیادہ جو تھے. اب 1 منٹ کے اندر یہ آپ نے بات کو کنکلوڈ کرنا بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اگر کیا لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور جو لوگ یہاں پر ہیں اور اس ملک کا وہ اکانومی کا حصہ بنے، وہ کیا آپ اس پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف آپ کے لیگل جو لوگ آئے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سسٹم کو، ان کو آپ نے ان کا جو صحیح حق ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری طرف آپ کو سزا اور جزا کا نظام مضبوط کرنا پڑے گا جس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جو انسانی حقوق کے جو اسمگلرز ہیں، انسانوں کے اسمگلر جو اس مشکل راستے سے لاتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو ایک جو ہے نا ایگزامپل بنایا جائے تاکہ پھر اس طرح کی کوئی جرات نہ کر سکتے. جس پہ تبھی کام ہو سکتا ہے جب دونوں طرف کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. جی بالکل، تھینک یو سو مچ بلال بابر صاحب. ہم نے بات کی ہے برطانیہ میں جو اس وقت صورتحال ہے امیگرینٹس کو لے کر، جو برطانوی وزیر اعظم ہے وہ امیگرینٹس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. 10 سالہ منصوبہ تو دیا ہے لیکن جو اس برسوں سے یہاں پر مائیگرینٹس ہیں ان کا کیا فیوچر ہے. یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.